پاکستان بننے کے بعد بہت سی ایسی باتیں ہوئی کہ جس سے ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ انگریز کی مرضی تھی، بالکل تھی. جس سے ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ نوابوں کو سرو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جاگیرداروں کی عیاشی کے لیے بنایا گیا تھا، یہ اشرافیہ کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، یہ ہندو کی بھی ضرورت تھی کہ یہ بنایا جائے. میں یہ کہتا ہوں یہ سارا ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے یہ ٹھیک ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دشمن تھے اور انہوں نے جا کے کنویں میں پھینکا، اپنی غرض کے لیے پھینکا تھا. جو قافلے والے آئے وہ لالچی تھے اور وہ اپنے لالچ میں انہیں اٹھا کے مصر لے گئے. مصر میں جس شخص نے خریدا اس نے اپنے نفع کی خاطر انہیں خریدا. جس عورت نے پالا اس کی اپنی ایک گندی خواہش تھی جس کے لیے اس نے جو ہے نا وہ ان کی خدمت خاطر کی. یہ سب اپنی جگہ پہ. وہ کوئی اللہ کا منصوبہ بھی تھا یا نہیں تھا؟ اور جب اللہ کے منصوبے کو سامنے رکھیں گے تو یہ قافلے والے، یہ بھائی، وہ عزیز مصر، وہ زلیخا، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع تھے یا نہیں؟ وہ ٹھیک ہے بھائی، جاگیرداروں کی اپنی مرضی، سرمایہ داروں کی اپنی مرضی، نوابوں کی اپنی مرضی، انگریزوں کی اپنی مرضی، اوروں کی بھی نیت خراب، سب ٹھیک. کوئی اللہ کی بھی مرضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو تاریخ کا یہ دھارا جو اپ اینڈ ڈاؤن میں چل رہا ہے، جو میں نے جس کا آپ کے سامنے نقشہ کھینچا، وہ کوئی ملک ہوگا تو ذوالقرنین آئے گا نا کہ بغیر ملک کے ہی ذوالقرنین چڑھ کے بیٹھ جائے گا تخت پر. اور ملک اللہ کیسے بناتا ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا. ملک اللہ کیسے بناتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پالا. اس ملک کو اللہ نے امریکہ کی گود میں پالا یا نہیں پالا؟ مجھے بتائیں. اب آپ سوچیں، آپ کہتے ہیں اسلام جلدی آ جاتا، اگر 1947 میں آ جاتا ساری دنیا دشمن ہوتی تو یہ طاقت ایٹمی طاقت کیسے بنتا؟ آپ اللہ سے بڑے حکیم ہیں. اب 47 کے مقابلے میں آج کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے یا نہیں؟ آج سے 22 سال پہلے امریکہ نے یہ بات کہی ہے، 2002 میں کہی ہے، جنرل زینی نے کہی ہے کہ پاکستان عراق یا افغانستان نہیں ہے کہ ہم اس پر براہ راست حملہ کریں. اس کے خلاف ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار، یعنی خلاف ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، لیکن براہ راست حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے. بہت بڑا فرق ہے. 47 کے مقابلے میں بہت بڑا فرق ہے، عراق کے مقابلے میں بہت بڑا فرق ہے، افغانستان کے مقابلے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ فرق ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ باقی جن لوگوں نے جو نیت رکھی ان کو وہ پھل ملے گا. آج کہاں آ کے اللہ نے کھڑا کیا؟ یہ کوئی نہ آصم منیر صاحب کی خواہش تھی، نہ یہ کوئی اور ہمارے جنرلوں کی خواہش تھی، نہ ہو سکتی ہے. یہ سب خدا کا منصوبہ. وہ کس لیے؟ وہ جو چاند اب 14ویں کا چڑھنا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی لائی تھی جس پر ایک دفعہ رات آ گئی، والقمر اذا اتسق، اب یہ چاند درجہ بدرجہ پورا ہوگا، لترکبن طبقا عن طبق، اور یہ سیڑھی بسیڑھی تم چڑھو گے، آسماں ہوگا، شہر کے نور سے آئینہ پوشی ہوگا.